Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to PMDC online lecture room. I am lecturer of Islamic Studies second year. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اندلس میں علوم کی ترقی چیپٹر نمبر 3 علم پیش رفت میں مسلمانوں کی خدمات سے. اس حوالے سے جو موضوعات ڈسکس ہوں گی وہ ہے اندلس میں علوم کی ترقی، دینی علوم میں ترقی، سائنسی علوم میں ترقی. اندلس میں ترقی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی ریاست کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی تھی وہ خلفائے راشدین کے دور میں خاصی وسیع ہو گئی تھی. بنو امیہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ مزید وسیع ہو گیا اور اسلامی ریاست جزیرہ نما عرب کی حدود سے باہر نکل گئی اور اندلس کا جو نیا نام ہے وہ ہے اسپین. اب اندلس میں علوم کی ترقی کیسے ہوئی؟ مسلمانوں نے نہ صرف فتوحات کر کے اپنا علاقہ وسیع کیا بلکہ دین اسلام کی اشاعت کی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اگر کہا جائے کہ دنیاوی اور دینی علوم کی صحیح معنوں میں بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا. اندلس میں مسلمانوں کے دور حکومت کو تاریخ میں مسلمانوں کے علم و حکمت کی ترقی کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے. چنانچہ مسلمانوں نے اسپین یعنی اندلس میں بہت ترقی کی اور بہت سے علوم میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا. لہذا اسپین کے مسلمانوں کی اکثریت صاحب علم تھی اور حکمران بھی علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے اور اس دور میں یورپ کے لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن مسلمان کے پاس بہت سا علم تھا اور علماء کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی. یہ دور امن و امان کا تھا، اس لیے اس دور میں علم و فن میں انتہا درجے کی ترقی ہوئی اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں کارنامے سر انجام دیتے رہے. دینی علوم میں ترقی. مسلمانوں نے دینی علوم کو ہمیشہ بنیادی حیثیت دی اور کبھی بھی ان علوم کو نظر انداز نہیں کیا. اس لیے تمام ادوار کی طرح اس دور حکومت میں بھی مسلمانوں نے دینی علوم کے فروغ اور اس کی بقا کے لیے بہت سے کارنامے سر انجام دیے اور اس دور میں کتابت کا سلسلہ بھی عروج پر تھا. دینی علوم جن میں تفسیر، حدیث، اصول تفسیر، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ اور تصوف جیسے تمام علماء ماہر علماء موجود تھے جن کو حکومتی سرپرستی بھی حاصل تھی اور ان کو معاشی فکروں سے آزاد کر کے علم و حکمت میں کام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کے لیے سرکاری خزانوں سے بھی ان کو وظیفہ دیا جاتا رہا. ہر علاقے میں دینی مدارس کھل گئے جہاں جلیل القدر علماء لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ہر وقت موجود ہوتے تھے تو ان کو سرپرستی حاصل تھی ریاست کی طرف سے، ان کو سپورٹ تھی تبھی وہ ان علوم میں آگے بڑھے. لہٰذا علم حدیث میں بنو عباس کے دور میں بہت اعلیٰ پائے کی کتابیں تحریر کریں جن میں صحاح ستہ نمایاں ہے. اندلس کے دور حکومت میں مسلمانوں نے تفسیر کی طرح حدیث اور اصول حدیث کے ذخیرے میں اضافہ کیا. لہذا اس دور کے علماء حدیث میں ابو محمد قاسم، محمد بن عبد الملک اہم اور ممتاز درجہ رکھتے ہیں. سائنسی علوم. اندلس یعنی اسپین کے دور حکومت کو سائنس کا اسلامی دور بھی کہا جاتا ہے. اس دور میں نہ صرف یونانیوں کے علمی ذخیرے کو عربی زبان میں تبدیل کیا گیا بلکہ سائنس اور اس کے فروغ میں بھی مسلمانوں نے اپنا لوہا منوایا. سائنسی علوم میں علم طب، علم کیمیا، علم ریاضی، علم طبیعیات یعنی فزکس، علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی، علم تاریخ یعنی ہسٹری اور علم جغرافیہ نمایاں ہیں. علم طب اور دواسازی میں اندلس کے مسلمانوں نے بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا. انہوں نے مختلف جڑی بوٹیوں سے ادویات ایجاد کی اور بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج بھی دریافت کیے. لہذا علم طب کے لیے باقاعدہ یونیورسٹیاں بھی قائم کی گئیں اور طبیب بننے کے لیے انہیں اسنادی ڈگریاں بھی دی جاتی تھیں اور باقاعدہ لیبارٹریاں اور تجربہ گاہیں بنائی گئی.
یورپ میں جب طاعون پھیلا تو ابن الخطیب نے پہلی دفعہ جھوٹ کے ذریعے امراض پھیلنے کا نظریہ پیش کیا، لہذا امام رازی، طبری، ابو علی سینا جیسے طبیب اور عالم پیدا ہوئے جنہوں نے کتاب المعالجہ لکھی۔ علم کیمیا میں جابر بن حیان کو اس دور میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، لہذا اسے علم کیمیا کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ علم حیات اور علم ریاضی میں یونانیوں سے علمی ذخیرہ عربی میں منتقل کرنے کے بعد اندلس کے مسلمان سائنسدانوں نے ان علوم میں بھی خوب ترقی کی اور ریاضی کو الجبرا، جیومیٹری اور ہندسے میں تقسیم کیا، اور الخوارزمی نے صفر اور ہندسوں کا پہلی دفعہ استعمال کیا، اور ان کی مشہور تصنیف المختصر فی الحساب الجبر والمقابلہ ہے۔ لہذا اس دور کے ریاضی کے ماہرین کی ایک لمبی فہرست بنائی جا سکتی ہے، اور یہ یورپی اقوام اسی دور کے بنائے گئے قوانین سے آج تک استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ابن الہیثم علم طبیعت کا ماہر سائنسدان تھا، اس نے نظر، روشنی اور بہت اہم موضوعات پر قائم کیا۔ علم تاریخ کے نامور عالم اور مورخ ابن قوطیہ ہے۔ اسی طرح مسلمان علماء نے بہت سے علاقوں کا بھی سفر کیا اور علم جغرافیہ کو نظر انداز نہیں کیا۔ اثرات: اندلس میں مسلمانوں کے دور حکومت کو علم و ادب کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں کاغذ کی ایجاد ہوئی اور علم و ادب کے ذخیروں کو کتابی شکل میں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا گیا۔ رابرٹ برفالڈ مسلمانوں کی علمی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیائے حاضر پر اسلامی فنون کا بڑا احسان ہے۔ عربوں نے علم کے ان تمام سرچشموں سے جو دستیاب ہو سکتے تھے اپنا علم حاصل کیا۔ اس دور میں صرف پادری پڑھے لکھے تھے۔ اس کے برعکس مسلم دنیا کا حال یہ تھا کہ تقریباً تمام لوگ پڑھے لکھے تھے اور سب کو علم حاصل کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی، اسی لیے علم و دانش میں ان کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ مورخین کے مطابق 8ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک صرف اور صرف مسلمان سائنسدان ہی مشہور تھے۔ ان کے علوم نے دنیا کے ہر خطے میں علم و حکمت کے دروازے کھولے اور دنیا کو نئے علوم سے روشناس کیا، اور ہر طرف مدارس اور جامعات بنائے، کتب خانے تعمیر کیے تاکہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ علمی بے توجہی کے اسباب، یعنی دور انحطاط میں مسلم دنیا میں علم کی حالت اور بے توجہی کے اسباب اور اثرات کیا تھے؟ جس طرح مختلف قوموں پر عروج اور زوال آتے رہتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی اپنے دور کے علمی عروج پر پہنچے، لیکن جب اخلاقی پستی کا شکار ہوئے تو پھر وہ زوال کی طرف آ گئے اور انحطاط کا دور شروع ہوا۔ مسلمانوں کے دور انحطاط میں علمی پیشرفت رک گئی تھی یا اس کی سمت غیر ضروری بحث اور غیر منطقی دلیلوں کی طرف ہو گئی، اور انہوں نے اپنی اصلی تعلیمات کو فراموش کر دیا، اور جو غیر ضروری علم تھے ان کی طرف ان کا رجحان ہوا۔ لہٰذا مورخین کا خیال ہے کہ جب کسی قوم کے حکمران عیش و عشرت کا شکار ہو جائیں تو اس قوم پر زوال ضرور آتا ہے۔ قوم بحیثیت مجموعی اخلاقی زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب اخلاقی زوال آ جائے تو معاشی، علمی اور تحقیقی زوال آتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور دور انحطاط میں علمی بے توجہی کے اسباب درج ذیل ہیں۔ علماء کرام فروعی مسائل میں الجھ گئے، نااہل لوگوں کو عہدوں پر فائز کیا گیا، اسی طرح یہود و نصارہ کی سازشیں کامیاب ہو گئیں اور علمی خزانے لوٹ لیے گئے، اجتہاد کا راستہ روک لیا گیا۔ اسائنمنٹ: مسلمانوں کی علمی بے توجہی کے اسباب کیا تھے؟ دوسرا سوال ہے کہ مسلمانوں نے سائنسی علوم میں کون سے کارنامے سرانجام دیے ہیں؟
طلباء سے گزارش ہے کہ وہ ان کوشچنس کو حل کریں۔ شکریہ۔